السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 9 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور نہیں دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم، اپنی ہی جانوں کو، وما، اور نہیں، یشعرون، سمجھتے یعنی شعور رکھتے۔ یہاں پہ منافقین کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جو ہم نے پہلے کل والا سبق تھا اس میں بھی یہی منافقین کی باتیں چل رہی تھی کہ منافق کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، آپ جو بھی کہتے ہیں وہ بالکل حق بجا ہے، لیکن جیسے وہ تنہائی میں ہوتے تو ان کے خلاف پروپوگنڈے کرنا شروع کر دیتے، ان کے خلاف منصوبے بناتے اور چالے چلتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے اللہ اور اللہ کے نیک بندوں کو، یعنی جو مومن ہیں، ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو چیزیں ہم اپنے اندر چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ مسلمانوں کو بے وقوف سمجھ رہے تھے کہ ہمارے اندر میں دلوں میں ان کے لیے بغض ہے، نفرت ہے، لیکن ہم بظاہر ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو یہ کیسے ہم پر یقین کر بیٹھے ہیں۔ تو وہ اللہ اور اللہ کے جو بندے ہیں ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب دے رہے ہیں، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے الا انفسہم، مگر اپنی ہی جانوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ کوئی گھر کے پچھلے کمرے میں چھپ کر کوئی بھی گناہ کرتا ہے جہاں اس کو کوئی نہ دیکھ سکے، اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کہیں ایسی جگہ چھپ کر گناہ کروں جہاں مجھے کوئی نہ دیکھے، ساتھ پردوں کے پیچھے بھی چلا جائے، تو کیا وہ اللہ کی نظروں سے بچ سکتا ہے؟ یہ تو محض خود کو دھوکہ دینے والی بات ہوئی نا۔ تو یہاں پہ یہی اللہ تعالیٰ بات بتا رہے ہیں کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے سوائے اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور وہ شعور ہی نہیں رکھتے، وہ اتنی عقل ہی نہیں رکھتے، اتنی سمجھ بوجھ ہی نہیں رکھتے کہ ان کو پتہ چل سکے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ فی قلوبہم، بیچ ان کے دلوں میں، مرض، مرض ہے۔ مرض کون سا؟ نفاق کا۔ فزادہم اللہ، پس زیادہ کیا ان کو اللہ نے، مرضاً، مرض میں۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، درد دینے والا، استغفر اللہ، بما، سبب، قانو، تھے، یکذبون، جھٹلانے والے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے دلوں میں مرض ہے۔ مرض کون سا ہے؟ نفاق کا مرض ہے۔ جو منافق ہوتا ہے جب اس کے دل نفاق سے بھر جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے حق اور باطل میں تمیز کرنا ممکن نہیں ہوتا، وہ کر ہی نہیں پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فزادہم اللہ مرضاً، پھر اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو زیادہ کر دیتے ہیں، مطلب کہ ان کو ڈیل دے دیتے ہیں۔ جب وہ کوئی چال میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ بظاہر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو، ہم نے نبی پاک کو گمراہ کر دیا، ہم نے ان کو بے وقوف بنا دیا، نعوذ باللہ، تو وہ اس طرح کی باتوں کو سوچ کر خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کو ڈیل دی ہوئی ہے، اگر دنیا میں ان کی کوئی چال کامیاب ہوتی ہے تو آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم، درد دینے والا عذاب، استغفر اللہ۔ جہنم میں سب سے نچلے درجے میں منافقین ہوں گے، اللہ اکبر، جو کبھی بھی نہیں نکالے جائیں گے۔ اوپر والے درجے میں تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی آگ کا شعلہ یا جہنم شعلے ایسے بڑکائے تو وہ اوپر سے کسی کو باہر پھینک ہی دے، لیکن جو سب سے نیچے ہوگا اس کو وہ کیسے نکالے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہوگا۔ کیوں؟ بما کانوا یکسبون، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ کی باتوں کا انکار کیا، بظاہر ایمان لاتے رہے لیکن دلوں میں کھوٹ تھا، اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ایک شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو میں فوراً اس کی نیکی لکھ لیتا ہوں، یعنی فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ میرے بندے نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، اس کے دل میں اس کام کی نیت آ گئی ہے تو تم اس کی نیکی لکھ دو۔ جب وہ کام کر لیتا ہے تب پھر اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اس کے برعکس جب انسان گناہ کا ارادہ رکھتا ہے تو میرا رب کہتا ہے کہ نہیں، ابھی نہ لکھنا، ہو سکتا ہے یہ پلٹ آئے، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے۔ تو یہ میرے رب کی محبت ہی ہے نا ہمارے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کے دل ہی کھوٹے ہیں، جن کے دلوں میں ہی سوراخ ہے، جن کے دلوں میں نفاق بڑھ چکا ہے، پھر ان کے لیے عذاب علیم ہے،
استغفر اللہ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ وَإِذَا اور جب قیل لَهُمْ کہا جائے ان سے لا تفسدوا مت فساد کرو فی الارض بھی زمین میں، قالوا کہتے ہیں انما صرف نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں تم فساد نہ کرو، تم ہمارے ساتھ ہمارے منہ پر ہوتے ہو، دوسروں کے ساتھ جاتے ہو تو ان کے منہ پر ہو جاتے ہو۔ ہمارے لوگوں میں بھی کئی لوگوں میں یہ خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ کسی ایک کے سچے نہیں ہوتے، کسی ایک کے سگے نہیں ہوتے، وہ جس کے پاس جاتے اس کے منہ پر اس کے، دوسرے منہ پر اس کے۔ تو یہ آپ کو بتایا ہے کہ منافقین، اگر ہم یہ جان لیں کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے پہ ہوں گے تو پھر انسان شاید اس سے تھوڑی سی گریز کرے، اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ تو جب ان سے کہا جائے نا کہ تم لوگ فساد نہ کرو زمین پر، اس طرح ایک کی بات دوسرے کو جا کے، دوسرے کی بات تیسرے کو جا کر مت بتاؤ، اس طرح زمین پر فساد برپا ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہم تو صرف اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو آپ کی مدد کر رہے ہیں، ہم ایسا کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے۔ جو منافق ہوتا ہے، قرآن پاک میں ذکر آتا ہے، جو منافق ہے وہ زبان کا بڑا تیز ہوتا ہے، یعنی اس کی زبان میں ایسے لذت ہوتی ہے کہ سامنے والا اس پر قائل ہو جاتا ہے۔ وہ باتیں ہی اتنی گھما پھرا کے کرتا ہے، وہ باتیں ہی اتنی گھما پھرا کے کرتا ہے کہ سب واقعی مان لیتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ صحیح ہے، ہو سکتا ہے ہماری بات غلط ہو۔ وہ خود کنفیوز ہو جاتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، الا خبردار انہم تحقیق وہ ہم المفسدون وہی فسادی ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں اپنے نبی کو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو جو نئے مسلم ہو رہے تھے اس زمانے میں تو ان کو بہکاتے تھے کہ ہم تو محض ان کی مجلس میں صرف یہ دیکھنے ہیں کہ یہ نبی کیا کہتا ہے، ورنہ ہمیں ان پر کوئی یقین نہیں ہے۔ وہ جو نئے مسلمان تھے نا، ان کو یہ بہکاتے تھے، گمراہ کرتے تھے، اور وہ بھی کنفیوز ہو جاتے تھے۔ تو جب مسلمانوں نے ان سے کہا کہ تم لوگ اس طرح نہ کرو، تو انہوں نے کہا تو ہم تو صرف اصلاح کر رہے ہیں۔ اب اللہ اپنے نبی کو باخبر کر رہے ہیں، الا انہم ہم المفسدون، خبردار وہی مفسدون ہیں، وہی فسادی ہیں، وہی جھگڑے کی فساد کر رہے ہیں۔ وَلَٰكِن لا، اور لیکن لا یشعرون، نہیں شعور رکھتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شعور نہیں رکھتے لیکن وہی فساد کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب قِیلَ لَهُمْ کہا جاتا ان سے آمنو ایمان لاؤ، کما جیسے آمن الناس ایمان لائے لوگ، قالو کہنے لگے یا کہتے تھے انؤمنو کیا ایمان لائے، کما جیسے آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف، الا خبردار انہم بے شک وہ ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، ولیکن اور لیکن لا یعلمون نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ اب جب ان لوگوں سے کہا جاتا کہ تم زمین پر فساد کرنے کی بجائے ایمان لے کے آؤ، جیسے یہ لوگ ایمان لے کے آ رہے ہیں، جیسے یہ لوگ اللہ کے نبی کی باتیں مان رہے ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہیں، سارا ٹائم یعنی بچپن سے لے کے جوانی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درمیان رہے، آپ لوگوں نے ہی ان کو صادق و امین کا لقب دیا تھا، تو وہی شخص جو ہے وہ تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہے تو اس کی بات مانو، اس پر ایمان لے کے آؤ۔ تو کہنے لگے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم بھی ایمان لائے جیسے بے وقوف ایمان لائے۔ وہ سمجھتے تھے جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ بے وقوف ہیں۔ کیوں بے وقوف کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ جو بھی شخص ہم نے دیکھا ایمان لے کے آیا ہے، ایک تو وہ ایمان عجیب بات پر لے کے آیا ہے، یعنی اس نے اللہ کو دیکھا نہیں اور ایمان لے آیا ہے۔ دوسری بات، جب سے وہ ایمان لے کے آیا ہے اس پر مشکلات آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، گھر میں فاقے پڑ گئے ہیں، تو اتنی مصیبتیں سہنے کے بعد ان کو کون سا اجر مل جانا ہے، ان کو کون سا انعام مل جانا ہے، تو ہم بے وقوف ہیں کہ ان کی طرح ایمان لے کے آئیں۔ ہم کوئی پاگل تھوڑی ہیں کہ بن دیکھے کسی کو بھی ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، الا خبردار انہم ہم السفہاء، وہی بے وقوف ہیں۔ بے وقوف کیوں کہا اللہ نے ان کو؟ کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر مومن دنیا میں تھوڑی سی آزمائش سہ رہا ہے، اگر اس نے اس پر صبر کیا، اللہ پر یقین رکھا، اللہ پر توکل رکھا، تو اللہ اس کی نیکی کو رائے گا نہیں جانے دے گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص
خالص نیت کے ساتھ ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو میرا رب اس کو پالنا شروع کر دیتا ہے۔ پالنے سے مراد اس کو بڑھاتا جاتا ہے اور کیا پتہ کہ وہ ایک کھجور کا صدقہ اس کو احد پہاڑ جتنا اجر مل جائے۔ تو میرے رب کی یہ شان ہے نا۔ میرے رب نے قرآن پاک میں مختلف جگہ بتایا کہ جب کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو میں اس کو 7 گنا زیادہ دیتا ہوں، پھر 70 گنا کہا، پھر کہا میں بے شمار دے دیتا ہوں، یعنی انلیمیٹڈ۔ تو یہ میرے رب کی محبت ہے، لیکن یہ لوگ بے وقوف ہیں جو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، اور لیکن یہ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان لاتا ہی نہیں ہے، جس کے دل میں کھوٹ ہے، جو بات کو ماننا چاہتا ہی نہیں ہے، تو اس کو کیا پتا کہ جنت کیسی ہوگی، اس کو کیا پتا کہ ان آزمائشوں کے بعد اس کو کیا ملنے والا ہے۔ اور مزے کی بات، جو مومن ہوتا ہے نا، وہ آزمائش کو اللہ کا قرب سمجھتا ہے۔ جب اس پر آزمائش آتی ہے نا تو وہ اللہ کے ساتھ زیادہ رجوع کرتا ہے، اللہ کے سامنے زیادہ گڑ گڑاتا ہے، تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو وہ آزمائش بھی کتنی خوبصورت آزمائش ہوگی جس میں انسان اللہ کے قریب ہو جائے۔ وہ درد بھی کتنا میٹھا درد ہوگا جو اللہ کے آگے جھکنے پر مجبور کر دے۔ وہ خوشی کس کام کی جس سے ہم اللہ سے دور ہو جائیں۔ ایسا ہی ہے نا، انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، خالص نیت ہو کر، اس کا دل بھی رو رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم فوراً اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم نے جو نمازیں پڑھنی شروع کی ہوتی ہیں ہم سب سے پہلے اس کو قضا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے جو خود سے وعدے کیے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کام اب نہیں کریں گے، ہم دوبارہ سے وہی کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی منافقین کی ہی نشانی ہے۔ ہم میں بہت سے منافق پائے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم زبان سے اقرار تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے اعمال سے شو نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو اگر ہم نے نماز کی طرف لانا ہے نا تو اللہ کے نبی نے فرمایا 7 سال کی عمر تک اس کو سکھاؤ نماز۔ 7 سال کی عمر میں اس کو کہنا شروع کر دو، نہیں پڑھتا تو ڈانٹو، اس کے بعد بھی نہیں پڑھتا تو مارو، مار سے بھی نہیں پڑھتا تو اس کو گھر سے نکال دو، یہاں تک کا حکم ہے۔ لیکن اب ایک بڑا انسان ہو گیا ہے، یعنی جوان ہو گیا ہے، اب اس کو آپ نے اپنے دین کی طرف قائل کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ اس کو کیا حدیثیں سنائیں گے؟ تو وہ کہے گا، سب سے پہلے اس کا سوال یہ ہوگا کہ تم کتنے سچے مسلمان ہو۔ اگر آپ نے کسی کو قائل کرنا ہے، کسی کو بتانا ہے کہ ہمارا دین کیسا ہے، ہمارے رب کی محبت کیسی ہے، تو سب سے پہلے آپ کو خود بدلنا ہوگا، خود ایسے عمل کرنے ہوں گے کہ وہ متاثر ہو کر آپ کے دین میں آنا چاہے۔ آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہونا چاہیے، آپ کی عبادت اتنی خلوص والی ہونی چاہیے کہ سامنے والا دیکھ کے کہے کہ واقعی کوئی ذات ہے جس کے آگے جھکنے پر دل کرتا ہے۔ وَإِذَا، اور جب لَقُوا الَّذِينَ، ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، قالوا، کہتے، آمنا، ہم ایمان لائے۔ یہ بھی منافق کی بات ہے کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ان سے کیا کہتے ہیں؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں آپ پر۔ وَإِذَا، اور جب خلوا، اکیلے ہوتے یعنی تنہائی میں ہوتے، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کی طرف، شیطانوں سے مراد اپنے سرداروں کی طرف، قالوا، کہتے، اِنَّ، بے شک، مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما، صرف، نحن، ہم، مستہزئون، مزاح کرتے ہیں یا استہزاء کرتے ہیں۔ ابھی منافقین جب اپنے سرداروں کی طرف جاتے ہیں، شیاطین، ہر وہ شخص، ہر وہ انسان، ہر وہ جنس جو آپ کو اللہ کے راستے سے روکے، رکاوٹ بنے، سمجھ لیں وہ شیطان ہے، چاہے وہ آپ کی خود کی ذات کیوں نہ ہو، آپ کا نفس کیوں نہ ہو، آپ کا بہن بھائی ہو، آپ کا دوست ہو، آپ کا کوئی عزیز ہو، جو آپ کو کہے کہ نیکی کا کام بعد میں کر لینا، پہلے ہم یہ کام کر لیں، آپ کو نماز پڑھنے سے روکے، سمجھ لیں وہ شیطان ہے۔ تو یہ ان کے بڑوں کی بات کی جا رہی ہے جو ان کے سردار تھے۔ جب وہ اپنے سرداروں کی طرف آتے تو ان سے کہتے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو محض مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں، وہ تو بے وقوف ہیں، وہ تو ہماری باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، ہم ان سے اتنا ہی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں تو وہ مان جاتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے دشمنی ہے، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ تھے وہ لوگ جو دل میں کینہ پال رکھے ہوئے تھے۔ اللہ یستہزئ، استہزاء کرتا ہے، یعنی مذاق کرتا ہے، بہم، ساتھ ان کے، وَيَمُدُّوهُمْ، اور کھینچتا ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، بہکتے ہوئے، یعنی حیران پھرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اللہ ان کے ساتھ استہزاء فرما رہا ہے کہ وہ اپنی ہی سرکشی میں کھینچتے چلے جا رہے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ڈیل دے دی ہوئی ہے، اتنی ان کو ڈیل دی ہوئی ہے، اتنی مہلت دے دی ہوئی ہے کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ جو وہ چالیں چل رہے ہیں، جو وہ کام کر رہے ہیں، وہ ان کے لیے خوبصورت ہیں، وہ سب ٹھیک کر رہے ہیں۔ جو شیطان ہوتا ہے نا، وہ انسان کے جو برے اعمال ہیں نا، اس کو مزین کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کے دل کو تسلی دیتا ہے، اس کا ضمیر سلا دیتا ہے، اس کو کہتا ہے جو تم کام کر رہے ہو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو ان کی سرکشی میں کھینچ دیا، یعنی ان کی سرکشی میں وہ بہکتے پھر رہے ہیں، حیران پھر رہے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، لہٰذا وہ اب ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اگر کوئی نفاق کی بیماری ہے تو اللہ اس کو دور فرمائے، آمین۔ آج کا سبق ہم یہی تک رکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر زندگی رہی تو ضرور یہیں سے اپنی کلاس کا کنٹینیو کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔